औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ज़िला कुरम में फिर दो फ़रीक़ैन के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर लड़ाई शुरू है, और जिस पर लोगों को काफ़ी जानी और माली नुकसान हो गया है। तकरीबन इत्तलात के मुताबिक यही आ रहा है कि 10 से ज़ायद जो अफराद है वो इस फ़ानी दुनिया से चले गए और जो है ना जान की बाजी हार गए। 23-24 जो बंदे वो ज़ख्मी हैं। तो इस पर मैं तमाम इदारे जो है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं, जो हमारे वज़ीर दाखिला साहिबान हैं, जो हमारे वज़ीर हैं, MPs हैं, जो हमारे मशरान हैं, जो हमारे सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, इन सब को मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए जाएं, उधर अमन की बात करें, जंग बंदी की बात करें। ये कब तक नुकसानात होते रहेंगे? हमारा इलाका पहले से ही तबाह बर्बाद पड़ा हुआ है, पहले से हम टूटे फूटे पड़े हैं। आखिर हम पठानों का, हम कबायलियों का खून कब तक इस तरह बहता रहेगा और लोग तमाशा हमारा देखते रहेंगे? यकीन जाने बहुत ज़्यादा दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत शदीद दिली दुख है कि बड़ी अफसोस की बात है कि दो फ़रीक़ैन आपस में लड़ रहे हैं, वो भी अब मुसलमान। और जो है ना, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो जाके आवाज़ उठाए। उधर की जो मकामी जो मशरान हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उधर की शुरू हैं, जो मलकान साहिबान हैं, जो वर्कर्स हैं, वो शुरू हैं, वो कर रहे हैं कोशिश। लेकिन इधर से वफाक में से या और जगह में से कोई ऐसा बड़ा बंदा नहीं गया कि जो उधर अमन की बात सके, जंग बंदी को रोक सके। क्योंकि जंग जो है ना, वो किसी मसले का हल नहीं है। किसी भी मसले का हल जो होता है वो जंग से नहीं होता। जंग से कुछ भी नहीं है। जंग से सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत, तबाही, बर्बादी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और इसमें मैं एक और बात आप लोगों को कहता चलूँ कि मैं मोहसिन दावड़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि न मैं उनकी पार्टी का हूँ, न मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करने का शौक़ है। मेरी वीडियो को शायद कोई ये रंग न दे कि ये उनकी तरफ से बोल रहा है, लेकिन मैं जो बंदा अच्छा काम करेगा हम उसको कहेंगे कि अच्छा काम कर रहे हो। जिसने असम्बली में आवाज़ उठाई, जिसने असम्बली में बात की, ये बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा इक़दाम किया है लोगों ने। देखो मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे क्या है, मैं तो इस्लामाबाद में पढ़ा हूँ। एक दूसरे से नफ़रत छोड़ दें। यकीन जाने ये जो दुनिया है ना, ये फ़ानी दुनिया है। मैं कुछ दिन पहले अपने गांव गया था, मैं अपने वालिदैन की कब्र पे गया। यकीन जाने खामोशा था, खामोश, बिल्कुल खामोशी थी, सन्नाटा पड़ा हुआ था। मैं काफ़ी देर उधर खड़ा रहा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा या मेरे रब, आखिरी अंजाम तो हमारा ये है कि कीड़े हमारे वजूद को खा जाएंगे, कीड़े ख़ुद भी मर जाएंगे और हमें भी ज़ेरो ज़बर कर देंगे। हम क्या ये ज़िंदगी है? हमने ये देखें आज जो उसमें जो जिन नौजवान भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जो आज वो बेचारे इस दुनिया से चले गए, कल तक वो हमारे साथ ज़िंदा थे, आज वो लोग चले गए इस दुनिया से। तो ज़मीन क्या चीज़ है? ज़मीन के ऊपर दो फ़रीक़ैन आपस में, दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को तमाशाई दिखाई देता है। कोई नहीं है कि वो जाए और उधर से जो है ना जंग बंदी करे, उधर थोड़ी अमन की बातें करें, उधर थोड़ा सा अमन का माहौल पैदा करें। ये हमारा इलाका कितनी मरतबा इस तरह इस फसादात से तबाह व बर्बाद हो गए। सिर्फ चंद लोग फसाद करते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा इलाका, पूरा माशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। और तबाह कौन होते हैं? हम पठान तबाह होते हैं, हम कबायली जो अज़ला के लोग हैं, हम तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। इसी कुरम में ज़िला कुरम में पहले जो है ना ये जंग सी हुआ करती थी, तो उस टाइम देखें, इसमें 4-5 साल जंग मुसलसल चलती रही है। रोड बंद था, लोगों को क्या क्या तकलीफ़ है, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आज सबको नज़र नहीं आ रहा। उधर इतना में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, इतने बड़े हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो, एक मुल्क में बैठ के, एक मुसलमान मुल्क आपस में, दोनों भाई आपस में लड़े। मैं यही कहूँगा कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये इसको लड़वाने वाले जो लोग हैं ना, जो इसको लड़वाते हैं, अल्लाह पाक उनको तबाह व बर्बाद कर दे। जो आपस में लड़वाते हैं, एक ज़मीनी मसला था, ज़मीन पर इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया, इतना बड़ा मसला हो गया कि एक शिद्दत इख्तियार कर गई है। और मैं उस तमाम सोशल मीडिया वाले वर्कर्स, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ। आप जज्बात करें, लेकिन खुदा के लिए एक दूसरे पर कुफर के फतवे मत लगाएं
اور ایک دوسرے کے اوپر کمنٹس مت کیا کریں، اس سے مزید نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے مزید اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی ہم مسلمان ہیں، میری تجربہ نہ ہے، نہ میں کوئی عالم دین ہوں، میں ایک عام سے انسان ہوں۔ میں آپ کو چند باتیں اس میں اور بتانا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ ویڈیو اگر اور مزید جو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن میرا کلیجہ جل رہا ہے، میرا دل جل رہا ہے اپنے علاقے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے۔ دیکھو میرے بھائیوں، میں یہ کہوں گا کہ کربلا کے میدان میں آپ لوگ بھول گئے ہو اہل بیت کا جو خون بہا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو قربان کروا دیا۔ کس وجہ سے قربان کروایا ہے؟ اس دین کی خاطر، اس اسلام کی خاطر کروایا ہے۔ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ ان کی جو جنت کے سردار ہو، ان کے پاس کیا کمی ہے؟ کس چیز کی کمی تھی ان لوگوں کے پاس؟ وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، ایک مظلوم اور ظالم کا ایک مثال قائم کی ہے۔ اگر آپ بھی وہ کام شروع کر دو تو آپ میں اور ظالم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم نے ابھی یہ کوشش کرنا ہے، جو خاص کر میرے نوجوانان ہیں، میرے علاقے کے ہیں، آپ میرے بھائی ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ ہماری تو عمر یہ گزر رہی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کب اللہ پاک موت دے گا، لیکن ابھی جو ہم یہ سوچیں کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بڑے ہوں گے، وہ کل ہم ہمارا گریوان نہیں پکڑیں گے، کل ہم سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچے سکول نہیں پڑھتے، بعض جگہوں پہ سکول نہیں پڑھ سکتے، وہ اسی وجہ سے کہ جب آپ کے علاقے میں جنگ ہوگی، نفرتیں ہوں گی، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کے اوپر آپ لوگ کفر کے فتوے لگا رہے ہو۔ ایک مسلمان ہو کہ کسی کو کافر کہنا، یہ کہا کہ مسلمانی ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنا کوئی غیر بنا دیا۔ ہم ایک دوسرے کے مسجدوں میں نہیں جاتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے پر کفر کے ٹیکے کفر کے فتوے ہم لگاتے ہیں۔ جنت کے ٹھیکیدار ہم نے بنائے ہوئے ہیں خود کو کہ ہم جی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر۔ بھائی چھوڑ دو اس کو اپنی حال پہ، وہ اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پوری کائنات کا مالک خالق کون ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہائے ہم یہ عہد کریں، میں تمام نوجوانوں سے خصوصی کرتا ہوں کیونکہ اب سوشل میڈیا کو جذبات کی اب میں قدر کرتا ہوں، ہم یہ عہد کریں کہ امن لے کر آئیں گے، ہم ایسا امن لے کر آئیں گے کہ ایک مثال قائم ہو۔ اور پھر سے میں تمام ان اداروں کا، وزیر اعظم صاحب آپ کو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ میں جولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جائیں وہاں پر جنگ بندی کا اعلان کروائے، امن کا ماحول پیدا کرے۔ اگر اس کو ابھی روکا نہیں گیا تو اتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے کہ میرے پاکستانی بھائیوں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں خود اس علاقے کا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ادھر پہ کیسے تباہیاں ہوتی ہیں۔ یہی ہم جا کے ایک کارتوس استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم اچھا نہیں تھا کہ ایک مسجد بنوا لیتے، ایک امام بارگاہ بنوا لیتے، یا کسی غریب کی امداد کر لیتے۔ وہی کارتوس ہم فائر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہی پیسے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں سارے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال چھوٹی سی دوں، معذرت چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ جو ہوتا ہے نا، اس نے پھوکے مارنے شروع کر دی۔ ابھی گرگٹ کے پھوکوں سے اتنی سی وہ چپکلی جس کو بولتے ہیں، ادھر ہمارے ملک میں گرگٹ کم ملتے ہیں، تو اس نے جو ہے نا پھوکے مارنے شروع کر دی تاکہ آگ بھڑک جائے۔ ابھی گرگٹ کے پھوکوں سے آگ کدھر بھڑکنی تھی؟ اور کبوتر نے کیا کیا کہ کبوتر میں چونچ میں پانی لے کے اس آگ کو بجھانا چاہا۔ ابھی کبوتر کی چونچ میں پانی سے وہ آگ کدھر بجھ رہی تھی؟ لیکن یہ ہوا کہ اللہ پاک نے کبوتر کو وہ مقام دیا، اتنا پیار۔ ابھی کبوتر بازوں سے آپ پوچھیں نا، اپنی بیوی قربان کرتے لیکن کبوتر کسی کو نہیں دیتے۔ یہ حرم شریف میں، کربلا میں، ہر جگہ آپ دیکھیں جو مزارات ہیں، مقدس جگہیں، ہر جگہ پر کبوتر ہی کبوتر ہے۔ اور گرگٹ کو یہ ملا حکم کہ جدھر بھی دیکھو گرگٹ کو مارو، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آئے ہم یہ عہد کریں کہ ہم ایک قوم بن کے رہیں گے، ایک مسلمان بن کے، مسلم بن کے رہیں گے۔ دیکھیں فرقے ہر بندے کے ہیں، اس ملک میں کتنے فرقے ہیں، کتنے فرقے ہیں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ میں اسپیشل پھر نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بھی ہمارے ملک کا سرمایہ ہو، کسی کی سنی سنائی باتوں پہ مت جائیں، کسی کی سازش کا شکار مت ہوا کریں، امن کی کوشش کریں، جدھر تک ہو سکے آپ امن لے آئیں۔ انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی کوشش کروں گا۔ ہم یہ سوچیں گے کہ ہم ایک کبوتر ہیں، جس طرح کبوتر کی چونچ میں نے آپ کو مثال دی نا، ہم ایک کبوتر کا قطر تو ڈال سکتے ہیں تاکہ کل ہمارے
اللہ پاک سے بروز قیامت ہماری ملاقات ہوگی، کم سے کم میں اور آپ تو کہہ سکیں کہ یا اللہ پاک ہم نے اپنی کوشش کی تھی. ایک طرف میرے نبی کے حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ہو، دوسری طرف میری یہ لوفریاں ہوں، یہ شراب کے اڈے ہوں، یہ سود کے اڈے ہوں، یہ زنا کے اڈے ہوں، یہ ظلم و جبر ہو، تو کس منہ سے ہم جائیں گے؟ کیا کربلا میں اس لیے قربانی دی گئی تھی؟ یہ اس دن کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے؟ تو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب خصوصی آپ سے اور تمام جو ہمارے ادارے ہیں، خدا کے لیے جائیں ادھر، امن پیدا کریں اور ایک امن کی مثال پیدا کریں. آخر کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہم تو لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تک چکے ہیں، ہم بہت بے بس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام بھائیوں کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اگر میری باتوں کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میرا مقصد کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں ہے، کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف ضرور کرنا. اور ایک ہی نعرہ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد.